کو مچھلی نے عصر کے وقت اپنے پیٹ سے باہر نکالا تھا۔ یونس علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے اس مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام میری تسبیح بیان نہ کرتے، میری پاکی بیان نہ کرتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک اسی طرح مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی پڑے رہتے۔ ایسی مصیبت تھی کہ جس سے نکلنا پاسبل نہیں تھا۔ تسبیح پڑھنے پر اللہ نے اس مصیبت سے نکال دیا۔ تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے امتیوں، تم عصر کی نماز پڑھو گے، جس مچھلی کے پیٹ میں پھنسے ہوگے میں تمہیں بھی نجات دے دوں گا اور تم اس سے نکل جاؤ گے۔ کئی دفعہ کاروبار بھی مچھلی کا پیٹ بن جاتا ہے، ایسے بندہ قرضے میں پھنس جاتا ہے، نکلنے کی صورت نظر نہیں آتی۔ ایک لڑکی ہے، عالمہ بن گئی، اب گھر میں ہے اور انتظار میں ہے کہ کوئی رشتہ آئے اور ماں باپ رشتہ طے کرے، رشتہ نہیں آتا۔ ابھی ہے نا مچھلی کے پیٹ میں پھنسی ہوئی بیچاری، کرے تو کیا کرے؟ اپنی زبان سے تو کہہ نہیں سکتی کہ میرا رشتہ فلاں جگہ کر دیں، انتظار میں ہے۔ جب تک رشتہ نہیں آتا اس وقت تک انتظار ہے۔ اب اس مچھلی کے پیٹ سے یہ کیسے نکلے گی؟ جب یہ تسبیح بیان کرے گی، اللہ اس کو قرض کی مچھلی سے، حالات کی مچھلی سے، پریشانی کی مچھلی سے، پیٹ سے اس کو نجات عطا فرما دے گی۔ اس لیے یہ تسبیح کا عمل بہت ہمارے لیے فائدہ مند عمل ہے۔ تو یونس علیہ السلام کو عصر کے بعد چونکہ مچھلی نے پیٹ سے نکالا تھا، تو اللہ نے فرمایا میرے بندو تم عصر کی نماز ادا کرو گے، تم اگر ذلت کی مچھلی کے پیٹ میں پھنسے ہوئے ہوگے نا اور نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی ہوگی، میں تمہیں اس میں سے بھی نکال دوں گا اور تمہیں نجات عطا فرما دوں گا۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز کیوں فرض کی؟ اللہ نے فرمایا میرے بندو تم نے سارے دن میں جو غلطیاں کوتاہیاں کی، بندے ہو نا، ضعیف البنیان ہو، انسان ہو، تو اگر مغرب وقت تم نماز پڑھ لو گے تو میں تمہارے سارے دن کے کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، میں تمہاری فائل کلوز کر دوں گا، سب کچھ مٹا کے، ڈیلیٹ کر کے۔ اور عشاء کی نماز صرف امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، اس سے پہلے کسی امت کو عشاء کی نماز نہیں ملی، صرف اسی امت کو ملی۔ کیوں ملی؟ کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کے وقت معراج عطا فرمایا تھا، فرمایا میرے محبوب کی امتیو، تم عشاء کے وقت عشاء کی نماز پڑھو گے، میں اس کے بدلے تمہیں روحانی معراج عطا فرما دوں گا۔ اس لیے یہ 5 نمازیں ہم پر اللہ کا احسان ہے جو اللہ نے فرض فرمائی اور ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرضوں میں 2 رکعت فرض، 3 رکعت فرض، 4 رکعت فرض مختلف نمازوں میں ہوتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ 1 رکعت فرض کیوں نہیں؟ یا کچھ اور تعداد کیوں نہیں؟ علماء نے اس کا جواب لکھا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، اللہ نے فرشتوں کو بنایا کسی کے 2 پر، کسی کے 3 پر، کسی کے 4 پر۔ میرے بندو فرشتوں کو پرواز ملتی ہے 2 پروں سے، 3 پروں سے، 4 پروں سے۔ تم میرے بندے ہو، تم نماز ادا کرو گے، اس کی رکعتیں 2، 3 اور 4 ہوں گی فرض، اور ان فرضوں کی رکعتوں کے ادا کرنے پر تمہیں میری طرف روحانی پرواز نصیب ہو جائے گی۔ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ صبح سے لے کے عشاء تک کی نمازوں میں 17 رکعتیں فرض واجب کیوں ہیں؟ یہ 17 رکعتیں بنتی ہیں 2 فجر کی، 4 ظہر کی 6، پھر 4 عصر کی 10، پھر 3 مغرب کی 13 اور 4 عشاء کی، تو 17 رکعتیں ہو گئی۔ تو 17 رکعتیں فرض کیوں ہیں؟ علماء نے جواب دیا
کہ اللہ تعالیٰ نے معراج میں اپنے محبوب کو 17 چیزوں کی سیر کروائی تھی۔ 7 آسمان، 8 جنتیں، تو کتنے ہو گئے؟ 8 اور 7 اور 1 عرش اور 1 کرسی، تو 17 رکعتوں کی سیر کروائی تھی۔ اس کے بدلے اللہ نے ہمیں 17 رکعتیں عطا فرمائی۔ میرے بندو، تم 17 رکعتیں ادا کرو گے، میں بھی تمہیں روحانی نعمتوں کی سیر روحانی طور پہ کروا دوں۔ سوال پیدا ہوتا ہے، نماز میں فاتحہ کیوں اتنا ضروری ہے؟ کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں۔ اتنی اہمیت آخر کیوں ہے؟ علماء نے اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ساری آسمانی کتابوں میں اتارا، اس کا خلاصہ اللہ نے قرآن مجید میں اتار دیا، اور جو کچھ اللہ نے پورے قرآن پاک میں اتارا، اس کا خلاصہ اللہ نے سورہ بقرہ میں اتار دیا، اور جو کچھ اللہ نے سورہ بقرہ میں اتارا، اس کو اللہ نے سورہ فاتحہ میں اتار دیا۔ اس لیے فاتحۃ الکتاب، جیسے دروازہ ہوتا ہے نا کمرے کا، تو اللہ نے اس کو کتاب۔ اللہ، ہم راتوں کو جاگتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، تنہائیوں میں تجھے پکارتے تھے، تیری یاد میں روتے تھے، تیرا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے تھے۔ اے اللہ، ہم نے پوری زندگی آپ کی محبت میں گزار دی، ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے، میرے بندو، تم نے سچ کہا، تم نے چونکہ میری محبت میں زندگی گزاری، اب تم سے حساب کتاب لیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، جاؤ سب بلا حساب جنت میں چلے جاؤ۔ ایک مجذوب بزرگ گزرے ہیں، بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پنجابی زبان کا کلام بڑا عجیب ہے۔ فرماتے ہیں، کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے، اگر سفید کاغذ کو آپ جلد بنا دیں، اس کو کتاب کوئی نہیں کہے گا، اس پر تو کچھ بھی لکھا ہوا نہیں، تو کورے کاغذ کتاب نہیں ہوتے۔ کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے تے سارے پھول گلاب نہ ہوندے، اور سارے پھول گلاب کے پھول نہیں ہوتے، کوئی کوئی گلاب کا پھول ہوتا ہے، ورنہ پھول اور طرح کے بھی ہوتے ہیں۔ کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے تے سارے پھل گلاب نہ ہوندے، تے جے کر یاری لائیے بلیا تے یارہ نال حساب نہ ہوندے۔ اور بلے شاہ اگر یاری لگائیں تو پھر یار سے حساب لیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے اس بندے سے قیامت کے دن حساب نہیں لیں گے جو دنیا میں اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا۔ اس لیے اس پر محنت کرنی چاہیے، اور یہ خانقاہیں، یہ عشق کی دکانیں ہوتی ہیں، یہاں سے آ کے انسان عشق کی پڑیاں لے کر جاتا ہے اور پھر اللہ کی محبت میں زندگی گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں آنا قبول فرمائے۔ کیا تھا ہو گیا، پونے منٹ رہے، 2 بجنے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں آنا قبول فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ یہاں سے عشق کی پڑیا عطا فرمائے، اور یہ آگ جو دل میں لگے تو پھر پوری زندگی انسان عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ حکایت ہے کہ 2 چڑیاں تھیں، ایک جہاز بہت قریب سے ان کے گزرا، تو جہاز کی آگ کی وجہ سے جو سلنسر سے نکلتی ہے، ان کے پر جل گئے۔ تو چھوٹی چڑیا نے بڑی کو کہا کہ اتنا تیزی سے یہ ہمارے قریب سے گزر گیا ہے، ہم تو اتنا تیز نہیں اڑ سکتی۔ تو بڑی چڑیا نے اس کا جواب دیا کہ تم نے دیکھا نہیں، اس کی دم میں آگ لگی ہوئی ہے، اگر تمہاری دم میں بھی آگ لگ جاتی پھر تم بھی تیز اڑتی۔ تو یہ محبت کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ بندے کے دل میں ایک آگ لگ جاتی ہے، اور بندہ پھر خوب پرواز کرتا ہے، پھر نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے، عبادت کو دل کرتا ہے، اور انسان کی زندگی کا رخ ہی بدل جاتا ہے۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں ثواب کی خاطر، بھئی اشراق پڑھو، 1 حج 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ اللہ والے ثواب کو نہیں دیکھتے، وہ تو اللہ کی محبت میں ڈوب کے نماز پڑھتے ہیں، وہ تو سواد کی خاطر پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو لطف مل رہا ہوتا ہے، مزہ مل رہا ہوتا ہے۔ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ نے فرمایا، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانیں۔ بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانیں، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانیں۔
عشق والوں کو کیا حساب کتاب کا پتہ، وہ تو اللہ کی محبت میں ڈوب کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کاش کہ اللہ ہمیں بھی ایسی نمازیں عطا فرما دے۔ مگر اس نماز کو پانے کے لیے ہمیں ذکر کی کثرت کرنی پڑے گی۔ اپنے گھر میں یہ جو معمولات کا وقت ہے نا، اس کو ایسے پکا کر لیں جیسے کھانے کا وقت پکا ہوتا ہے۔ آج لوگ 3 وقت کھانا کھاتے ہیں، بھوک نہ بھی ہو پھر بھی کھانا کھاتے ہیں، عادت کی وجہ سے کھاتے ہیں۔ ہم بھی ذکر کے معمولات کو ایسا پکا کر لیں کہ صحت ہو، بیماری ہو، خوشی ہو، غمی ہو، ہمارے ذکر کا معمول قضا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کا نام لیں گے تو اللہ کے نام سے دل کو سکون ملے گا، دل کو تسلی ملے گی، دنیا کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ کہتے ہیں کہ کسی نے مجنوں کو دیکھا، وہ ریت کے اوپر کچھ لکھ رہا تھا، پھر اس کو ہاتھ پھیر کے مٹا دیتا، پھر کچھ لکھتا، پھر مٹا دیتا۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کسی بندے نے کہا کہ اے مجنون شیدا، تو کیا بیٹھا کر رہا ہے، کس کے نام خط لکھ رہا ہے؟ تو مجنون نے کہا میں نے خط کیا لکھنا، دل میرا اداس تھا، لیلا یاد آ رہی تھی، میں لیلا کا نام لکھ رہا تھا اور اس کے نام کے لکھنے سے میرے دل کو تسلی مل رہی تھی۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عشق مولا کہ کمز لیلا بود، اے بندے کیا مولا کا عشق لیلا کے عشق سے بھی کیا گزرا ہے؟ وہ اس کا نام لے کے اپنے دل کو تسلی دے رہا ہے، ہم اللہ کا نام لے کے دل کو تسلی نہیں دیتے، ہم تو اس سے بھی گئے گزرے بن گئے۔ تو اللہ سے اللہ کی محبت مانگیے اور اس پر زندگی گزاریے، اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت کی شدت عطا فرما دے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ جب یہ محبت کی شدت ہوگی نا، پھر زندگی کا مزہ آئے گا، پھر اللہ کے نام پہ جینے کو دل چاہے گا، اللہ کے نام پہ مرنے کو دل چاہے گا۔ الف ہی کو ہم بس وے میاں جی۔ خواجہ غلام فرید احمد فرماتے ہیں اور کہانی مول نہ بھانی، اور کوئی کہانی مجھے اچھی نہیں لگتی، اور کہانی مول نہ بھانی، الف ہی کو ہم بس وے میاں جی، اے میاں جی مجھے ایک اللہ کافی ہے، اور کہانی مول نہ بھانی، الف ہی کو ہم بس وے میاں جی، بیتے دی میں کلوڑ نکائی، بیتے سے مراد ماں سوا، کہ جو اللہ کے سوائے مجھے کچھ نہیں چاہیے، بیتے دی میں کلوڑ نکائی، الف لیوم دل کھسوے میاں جی، اللہ نے مجھ سے میرا دل ہی چھین لیا ہے، الف کی تم بے وسوے میاں جی، الف ہی کو ہم بسوے میاں جی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی ایسی سچی محبت عطا فرمائے کہ ہم بقیہ زندگی اللہ کی محبت میں گزارنے والے بن جائیں۔ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، عربی کے چند اشعار ہیں، اس موقع پہ علماء طلباء کے لیے ضرور پیش کروں گا۔ کسی اللہ والے نے کیا مزے کی بات کہی ہے، فرماتے ہیں واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی، اللہ کی قسم نہ کبھی سورج طلوع ہوا اور نہ کبھی سورج غروب ہوا، مگر اے محبوب میرے دل میں اور میرے خیالات میں تو ہی تو بسا ہوا ہوتا ہے۔ واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی، ولا جلست الى قوم احدثهم الا وانت حدیثی بین جلاسی، اور اللہ کی قسم میں کبھی دوستوں کی محفل میں نہیں بیٹھا مگر ان دوستوں کی محفل میں اے محبوب میں تیرے ہی تو تذکرے بیٹھا کر رہا ہوتا ہوں۔ واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی، ولا جلست الى قوم احدثهم الا وانت حدیثی بین جلاسی، ولا ذکرتک محزونا ولا طربا الا وحبک مقرون بانفاتی، ارے محبوب میں نے خوشی میں اور غم کی حالت میں کبھی آپ کا تذکرہ نہیں کیا
مگر میری سانسوں میں تیری محبت ہی تو لپٹی ہوئی ہوتی ہے۔ وَلَا هَمَمْتُ بِشُرْبِ الْمَاءِ مِنْ عَطَشٍ، اور اللہ کی قسم میں نے کبھی پیاس کی حالت میں پانی کو نہیں پیا، إِلَّا رَأَيْتُ خَيَالًا مِنْكَ فِي الْكَأْسِ، مگر پانی میں تیری تصویر ہی تو تلاش کر رہا ہوتا ہوں۔ کیا محبت ہوگی ان کے دل میں، ایسی اللہ کی محبت اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ اور پھر جس لمحے یہ محبت مل جائے بے شک ہمیں موت آ جائے، کوئی دنیا میں جینے کی ہمیں تمنا نہیں ہے، بس اللہ کی محبت میں مرے باندھ کے۔ ہمیں اپنی اوقات کا پتہ نہیں کہ کتنے کمزور ہیں، حالات کو بدلنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ بھئی حالات کا بنانے والا، بھیجنے والا اللہ رب العزت ہے، وہ مغیر الاحوال ہیں، جب چاہتے ہیں حالات کو جیسا چاہتے ہیں بدل دیتے ہیں۔ تو یہ تو حکم پروردگار کا ہوگا تب بدلیں گے، دنیا کے کہنے سے حالات بدلتے تو دنیا جنت بن جاتی، ہر بندہ اپنی من مرضی کی زندگی گزار رہا ہوتا۔ تو ایک ترتیب ہے اللہ رب العزت کے ہاں، چنانچہ ہمارے مشائخ نے 4 باتیں کہی ہیں، لوہے کی لکیر ہے، جب آزمائیں گے ان باتوں کو کھرا پائیں گے۔ پہلی بات کہ جو شخص اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں، جو شخص اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں۔ ہم اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ حالات پہلے سنوریں پھر اعمال سنواریں گے۔ آپ بات کریں دوست سے، بھئی آپ مسجد میں نظر نہیں آتے، کچھ کاروباری حالات ٹھیک نہیں، ٹھیک ہو گئے تو میں مسجد میں آؤں گا۔ یعنی ہم چاہتے ہیں حالات پہلے ٹھیک ہوں، اعمال بعد میں ٹھیک ہوں۔ کیسے ترتیب الٹ سکتے ہیں؟ چنانچہ جسے دیکھیے وہ اسی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ پہلے حالات ٹھیک ہوں بعد میں اعمال ٹھیک کریں گے۔ تو ترتیب ہی الٹی ہم کرتے پھر رہے ہیں۔ اعمال کو جو شخص سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں۔ اعمال بگڑیں گے، حالات بگڑیں گے۔ جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، حکم آیا میرے بندے نام اعمال دیکھ۔ ہم حالات کا تو شکوہ کرتے ہیں، اپنے عمل تو نہیں نہ دیکھتے۔ تو اعمال کو سنوارنے سے اللہ تعالیٰ حالات کو سنوار دیتے ہیں۔ ہم اپنے اندر تقوی اور صبر و ضبط پیدا کریں، اللہ رب العزت ہر دور اور ہر زمانے میں تقوی اور صبر والے بندے کو فرش سے اٹھائیں گے، عرش کے اوپر بٹھائیں گے، تخت کے اوپر بٹھائیں گے۔ اب تقوی اور صبر کی طرف تو ہم آتے نہیں، چاہتے ہیں زندگی تو رہے جیسے ہم گزار رہے ہیں، حالات سیدھے ہو جائیں۔ کیسے حالات سیدھے ہو سکتے ہیں؟ سمپل سی مثال ہے کہ بجلی سے ایک مشین چلتی ہے، اب ایک بندہ مشین کو روکنا چاہتا ہے، ایک ہی ترتیب ہے کہ پیچھے سے بٹن بند کرو۔ آپ بٹن بند نہیں کریں گے، ہاتھ سے مشین کو پکڑ کے روکنے کی کوشش کریں گے، ہاتھ کٹوا بیٹھیں گے، سارا دن زور آزمائی کریں گے، مشین کہاں رکے گی؟ تو عقل مند بندہ مشین کو پکڑ کے نہیں کھڑا ہوتا، وہ سوئچ کو بند کرتا ہے۔ حالات کا سوئچ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، تو ادھر رجوع کرنے کی بجائے کہ اللہ حالات کو ٹھیک کر دیجئے، ہم حالات کی مشین کے ساتھ کشتی کر رہے۔ کون ہمیں عقل مند کہے؟ تو پہلی بات، جو شخص اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیتا ہے اللہ رب العزت اس کے حالات کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ دوسری بات، جو شخص اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں۔ ہم پھر الٹے چاہتے ہیں کہ پہلے دنیا سنورے پھر ہم آخرت سنواریں گے، یہاں پھر ہم غلطی کرتے ہیں، دن رات دنیا سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں، پزل بنی ہوئی ہے، ایک حصہ جوڑتے ہیں تو دوسرا ٹوٹتا ہے، وہ توڑتے ہیں تو پہلا ٹوٹتا ہے، ہر بندہ لگا ہوا ہے اسی کوشش میں۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں ترتیب یہ ہے۔ اس کی مثال اگر دیکھنی ہو، صحابہ رضی اللہ عنہ کو مبارک زندگیوں کو دیکھیے، انہوں نے اپنی آخرت کو سنوارا، اللہ نے اس کے نتیجے میں ان کی دنیا کو سنوار دیا۔ بات کیا تھی کہ نہ کیسر و کسرا سے دبے، چند وہ لوگ کے اونٹوں کے چرانے والے، اور جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، بن گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے۔ انہوں نے اپنی آخرت کو سنوارا، اللہ نے دنیا سنواری۔ کیسے؟ اطمینان، اتنا اطمینان کہ یمن سے جوان عورت چلتی ہے اور مدینہ طیبہ پہنچتی ہے، اور پورے راستے میں کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ نے مال و دولت کے اتنے ڈھیر عطا کیے تھے،
انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے سے سونے کی اینٹوں کو توڑا کرتا تھا۔ اب لکڑی کے کلہاڑے سے جو سونا ٹوٹے گا وہ تولوں میں اور گراموں میں تو نہیں نہ ہو سکتا۔ اللہ نے اتنی دولت ان کے قدموں میں ڈال دی تھی۔ بچہ پیدا ہوتا تھا، اس کا روزینہ متعین تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک رات دیکھا ایک عورت چھوٹے سے بچے کو روٹی کا ٹکڑا کھلانے کی کوشش کر رہی ہے، بچہ رو رہا ہے۔ پوچھا کیوں کر رہی ہو؟ کہنے لگی کہ امیر المومنین نے قانون بنایا ہوا ہے کہ جب بچہ دودھ چھوڑے گا پھر ہم بیت المال سے روزینہ متعین کریں گے، تو میں کوشش کر رہی ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ آئے، بہت روئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس دن فجر کی نماز پڑھائی، قرات کے اندر اتنا گریا اور بکا تھا کہ ہمیں سمجھنا مشکل ہو رہا تھا، اتنا رو رہے تھے۔ ہم حیران تھے آج امیر المومنین کو کیا ہوا۔ نماز پڑھانے کے بعد ممبر پر بیٹھے، عمر کے اوپر اللہ رحم کرے اس نے کتنے بچوں کی جان لی ہوگی۔ مقصد یہ تھا کہ میں نے جو یہ قانون بنایا تو کتنی ماؤں نے معصوم بچوں کے دودھ چھڑوائے ہوں گے اور وہ دودھ سے محروم ہوئے ہوں گے میری وجہ سے۔ پھر اعلان فرمایا کوئی ماں بچے کو دودھ جلدی مت چھڑوائے، جس دن بچہ پیدا ہوگا اسی دن بیت المال سے وظیفہ متعین کر دیا جائے گا۔ آج سے 1400 سال پہلے تو انہوں نے اپنی آخرت کو سنوارا، رب کریم نے اس کے بدلے ان کی دنیا کو سنوار دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے، تقوی کو اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم ان کے لیے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ تو ترتیب یہی ہے کہ جو آخرت کو سنوارتا ہے اس کوشش میں لگتا ہے، دنیا اس کا سایہ ہے۔ اللہ دنیا کو خود بخود سنوار دیتے ہیں، الگ سے محنت نہیں کرنی پڑتی۔ مثال کے طور پہ جو بندہ سچ بولتا ہے تجارت میں، اللہ تعالیٰ اس کی تجارت کو خود سنوار دیتے ہیں۔ قسم اٹھا کے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ سچ بولنے والا تاجر کبھی مفلس نہیں ہو سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے کہ سچ کی بنیاد ہو اور اس میں برکت نہ ہو۔ تو دو باتیں، جو شخص اپنے اعمال کو سنوارتا ہے اللہ تعالیٰ حالات کو سنوار دیتے ہیں، جو اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں۔ ہارون رشید اپنی کھڑکی میں سے نیچے دیکھ رہا ہے، مسجد کے دروازے پر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں اور ان کے پیچھے دو شاگرد ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں، دونوں چاہتے ہیں کہ میں جوتے اٹھاؤں، ہر ایک اس کوشش میں ہے۔ جب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے جوتے اتارے تو ان میں سے ایک بچے کا ہاتھ ایک جوتے پہ پڑا، دوسرے کا ہاتھ دوسرے جوتے پہ پڑا، دونوں نے ایک ایک جوتا اٹھا لیا۔ پھر انہوں نے فوراً آپس میں یہ طے کر لیا کہ ایک نے کپڑا بچھایا، رومال، ایک نے بھی جوتا ڈالا، دوسرے نے بھی اس میں ڈال دیا، ایک نے ایک طرف سے پکڑ لیا، دوسرے نے دوسری طرف سے، کہ دونوں کو جوتے اٹھانے کا اجر مل جائے۔ حضرت آگے جا رہے ہیں اور پیچھے دو طالب علم اس طرح جوتے لے کے جا رہے ہیں کہ رومال کے اندر جوتے ہیں، ایک نے بھی پکڑا ہوا ہے دوسرے میں بھی پکڑا ہوا ہے۔ ہارون رشید نے دیکھا تو ٹھنڈی سانس لی۔ بیوی نے پوچھا ہارون رشید کیا ہوا؟ کہنے لگا یوں تو دنیا ہمیں بادشاہ کہتی ہے، ہمارے جوتے اٹھانے کے لیے بھلا کون جھگڑتا ہے؟ یوں تو دنیا ہمیں بادشاہ کہتی ہے، ہمارے جوتے اٹھانے کے لیے بھلا کون جھگڑتا ہے۔ جو آخرت سنوارتا ہے اللہ ایسے دنیا سنوارتے ہیں کہ دنیا جوتے اٹھانے کے لیے جھگڑتی ہے۔ تو فرمایا کہ جو اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک سیاح ہندوستان آیا گھومنے پھرنے کے لیے، اجمیر شریف بھی گیا، وہاں اس نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ دیکھا مسلمان بھی آ رہے ہیں اور ہندو بھی آ رہے ہیں اور سکھ بھی آ رہے ہیں۔ اللہ کی شان، اللہ رجوع دے دیتا ہے نا، سبھی آ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو وہ بڑا حیران کہ ہر کمیونٹی کے لوگ آ رہے ہیں، ہر مذہب کے لوگ آ رہے ہیں۔ تو جب واپس گیا تو بیوی نے پوچھا کہ بتائیں آپ نے کون سی انوکھی چیز وہاں دیکھی؟ تو اس نے کہا ہاں میں نے ایک چیز انوکھی دیکھی کہ ایک شخص قبر میں لیٹا ہوا تھا مگر لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا تھا۔ ایک شخص قبر میں لیٹا ہوا تھا مگر لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ یوں دنیا سنوارتے ہیں۔ تو دو باتیں، جو شخص اپنی اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں، اور جو شخص اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی
دنیا کو سنوار دیتے ہیں۔ تیسری بات کہ جو شخص اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو سنوار لیتا ہے، اللہ مخلوق سے اسے تعلق کو سنوار دیتے ہیں۔ آج ہم چاہتے ہیں چچا راضی ہو جائے، پھپھو راضی ہو جائے، بہن راضی ہو جائے، اور عجیب بات ہے یہ رشتہ داریوں کے معاملے ہیں ہی ایسے، کھاؤں کدھر کی چوٹ بچاؤں کدھر کی چوٹ، سمجھ نہیں لگتی کہ سب کو کیسے راضی کیا جائے۔ انسان حیران ہوتا ہے، اور یہ ہم تو سب کے ساتھ اچھا کرتے ہیں مگر پتہ نہیں رشتہ دار ہم سے راضی نہیں ہوتے۔ اس کے پیچھے بھی راز ہے، کیوں کہ ہم نے اللہ سے اپنے تعلق کو تو سنوارا نہیں ہوتا، مخلوق سے تعلق کیسے سنورے گا؟ تو فرمایا کہ جو شخص اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو سنوار لیتا ہے، اللہ تعالی مخلوق کے ساتھ اس کے تعلق کو سنوار دیتے ہیں۔ اگر اس کی مثال دیکھنی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو دیکھیے۔ ایک وہ وقت بھی تھا کہ جب اپنے رشتہ دار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچاتے تھے، آپ بازار میں آگے آگے دعوت کا کام کرتے تھے اور پیچھے آپ کا چچا ابو لہب لوگوں کو کہتا تھا کہ یہ شخص غلط بیانی کر رہا ہے، تم اس کی بات مت ماننا، اپنے مخالفت کرتے تھے۔ ایک وہ وقت بھی تھا۔ پھر ایک وہ وقت آیا کہ جب اپنوں نے مکہ مکرمہ میں جینا تنگ کر دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کو دیکھ کر کہا، بیت اللہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا مگر مکہ کے رہنے والے مجھے یہاں بسنے نہیں دیتے۔ مبارک آنکھوں میں آنسو تھے اور اللہ کے حبیب جدا ہو رہے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ 10 سال کے ہی عرصے میں حالات نے وہ پلٹا کھایا کہ جب آپ آ کر فاتح مکہ بن کر بیٹھے تو وہی قریش تھے جو قدموں میں آ کر پڑ گئے اور انہوں نے آپ کی غلامی اختیار کر لی۔ ہندا نے کہا جتنے خیمے دنیا میں تھے سب سے زیادہ آپ کے خیمے سے مجھے نفرت ہوا کرتی تھی، آج جتنے خیمے ہیں سب سے زیادہ محبت مجھے آپ کے خیمے سے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جو شخص اللہ سے اپنے تعلق کو سنوار لیتا ہے، اللہ مخلوق سے اس کے تعلق کو سنوار دیتے ہیں۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھ سے جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی، مجھ سے جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی، میں نے اس نافرمانی کا اثر اپنے ماتحتوں کے اندر دیکھا۔ یہ ریفلیکشن ہوتی ہے، ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ مزہ چکھا دیتے ہیں کہ اپنے جو ماتحت ہوتے ہیں ان کو نافرمان بنا دیتے ہیں۔ اچھا بھائی تم ذرا اس کو ایکسپیرینس کرو ذرا۔ وہ جی کیا کریں، بیوی سنتی ہی نہیں ہے، حضرت بس اولاد افلاطون بن گئی ہے، حضرت بچے نے ذلیل کر دیا ہے۔ کیوں شکوے ہوتے ہیں ہمیں کہ ہمارے ماتحت ہماری نہیں مانتے، جبکہ ہم اپنے آقا کی نہیں مان رہے ہوتے۔ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی، میں نے آزما کے دیکھا، یا تو بیوی نے میری نافرمانی کی، یا میری اولاد نے میری نافرمانی کی، یا میرے نوکروں نے غلاموں نے انہوں نے میری نافرمانی کی، یا کم از کم میری سواری کے جانور نے میری نافرمانی کی۔ یہ ہے عدل کا بدلہ۔ اپنے آقا کی نافرمانی کریں گے، اللہ تعالیٰ ماتحتوں کو نافرمان بنا کر دکھائیں گے۔ اس لیے اولاد کے شکوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیوی کے شکوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمپل سی بات ہے، اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو سنوار لیجئے، اللہ تعالیٰ مخلوق سے ہمارے تعلق کو سنوار دے، سب کے دلوں میں محبت ڈال دیں گے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ ام المومنین آپ امت کی ماں ہیں، آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ اور واقعی ام المومنین نے نصیحت کرنے کا حق ادا کر دیا۔ وہ نصیحت پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت یافتہ ہونے کا ثبوت پیش کر دیا۔ ام المومنین نے مختصر جواب لکھا، فرمایا دیکھیں اگر آپ مخلوق کو خوش کریں گے، اللہ کو ناراض کریں گے، اللہ ساری مخلوق کے دل میں تمہاری نفرت ڈال دیں گے، یہ اندر سے تم سے نفرت کرتے پھریں گے۔ اور اگر تم اللہ کو راضی کرو گے، گو کہ مخلوق ناراض ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کے دل میں تمہاری محبت ڈال دیں گے، یہ سب تمہارے دوست بن جائیں گے۔ تو اصل تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ تم اللہ سے اپنے تعلق کو سنوار لو، اللہ تعالیٰ مخلوق سے تمہارے تعلق کو سنوار دیں گے۔ تو اولاد کو نیک بنانے کا سب سے آسان طریقہ خود نیک بن جائیے۔ جو خود نیک بنتا ہے اور اللہ کے حکم کو توڑنے سے باز آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اولاد کو مطیع اور فرمانبردار بنا دیتے ہیں۔
تو اب تک 3 باتیں. جو شخص اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں. جو اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں. جو شخص اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو سنوار لیتا ہے اللہ مخلوق سے تعلق کو سنوار دیتے ہیں. حدیث مبارکہ میں ہے جب بندہ عبادت کرتا